دیکھو، میں آپ سب کے لیے کتنی محنت سے سٹوری لکھتا ہوں، لیکن آپ لوگ پھر بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اس لیے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مائرہ، میں نے کہا نا، میں سب ٹھیک کر دوں گی، اور تو بھی سب بھول کر اپنی شادی کی تیاری کر۔ سب کی نظر میں چاہے تیری شادی زیب سے ہو رہی ہے، مگر تم تو جانتی ہو نا، اب تو شیرو کی دلہن بننے والی ہے، تو تجھے خوش ہونا چاہیے اپنے پیار کے ساتھ۔ اب تیری شادی ہونے والی ہے ناصرہ، مگر ایسے کیسے ہوگا؟ مائرہ، میں نے کہا نا، میں سب کر دوں گی، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، اور اب تم میری بہو بننے کی تیاری کرو۔ اب اگر تمہارے چہرے پر میں نے ذرا سی بھی شکن دیکھی تو پھر تو شیرو کو بھول جا، اس کے نام کی مہندی نہیں لگے گی تیرے ہاتھوں پر۔ ناصرہ، مامی، اسی لال جوڑے میں خود کو آگ لگا دوں گی اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو۔ مائرہ، پاگل ہے تو؟ میں تجھے خوش ہونے کو کہہ رہی ہوں اور تو جان دینے کی بات کر رہی ہے۔ چل جلدی سے تیار ہو جا، باہر تیرے ماما بیٹھے ہیں، ان سے بھی مل لے، اور آج سے تو گھر سے باہر نہیں جائے گی اکیلی، کوئی آفس نہیں، کوئی اور کام نہیں۔ ناصرہ کو پیار سے چوم کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے مائرہ نے فرمان سنایا اور اسے تیار ہونے کا بول کر خود زرینہ کے پاس چلی گئی۔ تم لوگ ناشتہ کر کے کالج جاؤ، میں اور تمہارے بابا فری ہو کر باجی کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں سے بھائیاں آئے ہیں، ناصرہ کی شادی کی تیاری کرنے کے لیے کچھ صلاح مشورہ کرنا ہے، تو ہم جا رہے ہیں، تم لوگ دوپہر کو ادھر ہی آ جانا۔ صابرہ خالہ نے ناشتہ کرواتے ہوئے یہ بات بتائی تو میرے چہرے پر خوشی آ گئی کہ ماما آئے ہیں، مگر ساتھ ہی ناصرہ باجی کی شادی کی بات پر من میں پھر سے الجھن ہونے لگی۔ صبا آؤ، پھر تو آج کالج سے چھٹی، باجی کی شادی کی تیاری ہمیں تو کرنی ہے۔ میں اور نہیتا باجی آج ہی شاپنگ کے لیے جائیں گی، آپ بھی چلو رحیلہ باجی، اور تم بھی آج چھٹی کرو کالج سے۔ صبا باجی تو خوشی سے ناچنے لگیں، مگر صابرہ خالہ نے فوراً ڈانٹ دیا، صابرہ، چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کر، اور کالج جانا تو بس بہانا چاہیے، اتنے کم وقت میں ڈھیر ساری تیاری کرنی ہے، اور تم مستی کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ صبا، بابا دیکھا نا، ماں کیا کہہ رہی ہے، آپ ہی کہیے نا ماں سے کہ مجھے جانے دے، ابھی نہیں مستی کریں گے تو کب کریں گے؟ عمران، جانے دو صابرہ، بچی ہے۔ صابرہ، آپ چپ رہو جی، سر پر چڑھا رکھا ہے اسے، کل کو اس کی شادی بھی تو ہونی ہے، یہی حرکتیں کرتی رہے گی تو نام ڈبوئے گی سسرال میں سب کا۔ صابرہ خالہ تو خالو جان کو بھی لپیٹ دیا، جس پر
وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ صبا باجی نے ایک بار خالہ اور پھر مجھے دیکھا۔ میں بھی ان کی حالت پر مسکرا رہا تھا۔ صبا، تجھے زیادہ ہنسی آ رہی ہے نا؟ تجھے تو میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ صابرہ، خبردار، اسے کچھ کہا تو خود حرکتیں بچوں والی کرتی ہے اور اسے ہنسنے بھی نہیں دے گی۔ ایک بار پھر صابرہ خالہ نے ڈانٹا تو صبا باجی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے غصے سے دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی ٹیبل کے نیچے سے میرے بازو پر زور سے لات ماری۔ شیرو، آ! صابرہ، کیا ہوا بیٹا؟ تم چیخے کیوں؟ شیرو، کچھ نہیں خالہ، وہ پاؤں پر شاید کسی چیونٹی نے کاٹ لیا۔ میری بات سن کر خالہ بھی شاید سمجھ گئیں اور صبا باجی کی طرف دیکھ کر بولیں، صابرہ، سدھر جا، نہیں تو ناصرہ کے ساتھ ہی تیری شادی کر کے تجھے بھی بھیج دوں گی اس گھر سے۔ صبا، مجھے بھیجنے کی اتنی جلدی ہے آپ کو؟ ابھی تو رحیلہ باجی اور نہیتا باجی بھی تو ہیں مجھ سے بڑی۔ صابرہ، تیری یہ حرکتیں میں اور برداشت نہیں کرنے والی۔ اگر تو ایسے ہی کرتی رہی تو دیکھ لینا، پہلے تیری ہی شادی کرواؤں گی میں۔ اتنا بول کر صابرہ خالہ پھر سے کچن میں چلی گئیں۔ اس کے بعد ہم کالج کے لیے نکل گئے۔ کالج پہنچے تو گیٹ پر ہی زینت، ریمہ اور مہرین ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ہم دونوں ابھی ان سے مل رہے تھے کہ موہت اور مناہل بھی آ گئے۔ مناہل، آئی ایم سوری شیرو، میں کل غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول گئی۔ موہت، ہاں بھائی پلیز۔ مناہل نے جو بھی کہا اسے دل پر مت لینا، تمہیں تو پتہ ہے یہ کچھ جلدی ہی ریئیکٹ کر دیتی ہے۔ شیرو، ارے یار، اس میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مناہل کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو اس میں میری ہی کمی ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں مناہل، مگر اتنا سن لو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس نے بھی کیا ہے اس کا پتہ لگا کے رہوں گا۔ ندیم، صحیح کہا بھائی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے مناہل کو بھی سمجھایا تھا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زینت، شیرو، میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شیرو، کیا بات کرنی ہے؟ یہیں کر لو۔ زینت، ارے یار چلو تو صحیح وہیں۔ تم پلیز، موہت پلیز، تم کلاس اٹینڈ کر لینا اور ہمیں بتا دینا آج کیا ہوا۔ ہم ذرا آفس میں جا رہے ہیں سر کے پاس۔ موہت سر ہاں میں ہلاتا ہوا کلاس کی طرف چلا گیا اور زینت مجھے ساتھ لیے ایڈمن بلاک میں لے آئی، مگر سر کے آفس کے بجائے وہ مجھے کمپیوٹر روم میں لے گئی۔ شیرو، یہاں کہاں لے جا رہی ہو؟ زینت، ابھی پتہ چل جائے گا، تم بس چپ رہو۔ اس میں صاف نہیں دکھ رہا مگر ہو نہ ہو تمہارا موبائل یہیں سے جان بوجھ کر نکالا گیا ہے۔ جب سارا سامان تم نے پکڑا دیا تھا تو صرف موبائل ہی کیسے چھوٹ گیا؟ اور یہ ان دونوں میں سے کسی نے نکالا ہے۔ اب ان دونوں سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ کام کس کا ہے۔ زینت مجھے یہاں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ دکھانے کے لیے لائی تھی۔ شاید اس نے سر سے پہلے ہی پرمیشن لے لی تھی اس بات کی۔ جو
آڈیٹوریم میں بھی ایک کیمرہ لگا رہتا ہے، تو ہم اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے، مگر اس میں کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ موبائل کیسے کس نے لیا۔ ریکارڈنگ میں سائمہ اور درخشاں ایک ایک کر کے میرا سامان پکڑتے نظر آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے دونوں میں سے ہی کسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ دوسری طرف ندیم اس میں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جلدی وہاں سے چلا گیا تھا، تو اس کا مطلب صاف تھا کہ اس نے میرا موبائل نہیں لیا۔ شیرو تو پھر اس کا مطلب ہے اب انہی سے پوچھنا پڑے گا۔ زینت تمہیں کیا لگتا ہے وہ مانیں گی اس بات کو؟ صاف ہی مکر جائیں گی۔ شیرو کم سے کم یہ ریکارڈنگ روزینہ کو تو دکھا سکتے ہیں نا۔ زینت اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ ثابت ہوتا ہی نہیں۔ رکو ایک منٹ، شیرو اب کیا ہے؟ زینت، ندیم نے کہا تھا کہ اسے تمہارا موبائل آڈیٹوریم میں ایک طرف پڑا ملا، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں یہ بھی تو دیکھ لیں۔ ایک بار پھر زینت آگے کی ریکارڈنگ بھی دیکھنے لگی۔ اس میں ندیم کافی دیر بعد آتا ہوا نظر آیا، جب آڈیٹوریم خالی ہونے والا تھا، شاید چھٹی کا وقت تھا۔ پھر وہ کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہوا اور پھر اس کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا۔ زینت، اس کا مطلب وہ سچ بول رہا تھا، مگر یہ سب کر کون سکتا ہے؟ چلو پہلے ان دونوں سے ملتے ہیں۔ پھر ہم دونوں وہاں سے نکلے اور سائمہ اور درخشاں سے ملنے ان کی کلاس کی طرف گئے، مگر آج ان کا پورا گروپ کالج میں نہیں تھا۔ ہم واپس آ گئے، اتنے میں دوسرا لیکچر بھی آدھے سے زیادہ نکل چکا تھا، تو پھر کینٹین میں چلے گئے۔ زینت، ایک بار مجھے ان دونوں کا موبائل دیکھنا ہے، اگر یہ ان کا کام ہے تو ان کے موبائل سے پتہ چل جائے گا۔ شیرو، اس میں شک کی اب گنجائش ہی کہاں ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ میں نے غلطی کر دی ان پر بھروسہ کر کے، وہ نہیں سدھرنے والی۔ زینت، تم خود کون سا سدھرتے ہو؟ ہر بار بھروسہ کر کے ہی بعد میں دھوکہ کھاتے ہو، اور جو سچے دل سے تمہیں چاہتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ زینت نے اپنی بات کہہ کر نظریں دوسری طرف کر لیں، مگر میں کیا جواب دیتا؟ تھوڑی دیر میں باقی سب بھی آ گئے۔ مناہل، مہرین، آج تم ہمارے ساتھ چلنا، ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں، جیسے بھی تمہیں ٹھیک لگے بتا دو۔ اب زیادہ ٹائم تو ہے نہیں، اس لیے تیاری تو کرنی ہے۔ مہرین، کیا کرنا ہے؟ بس ڈریس ڈال کر وہاں اسٹیج پر تو جانا ہے نا، اب اس کے لیے کیسی تیاری؟ ندیم، ارے صرف اتنا ہی کام ہوتا تو کوئی بھی کر لیتا نا، تمہیں تھوڑا سیکھنا پڑے گا کہ کیسے چلتے ہیں اور کیسے شو کرتے ہیں اپنی ڈریس کو۔ ماڈلنگ بارے تم جانتی نہیں ہو نا، ماڈلز کی کبھی چال دیکھی ہے تم نے؟ ہر موو بڑے طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ مہرین، ٹھیک ہے، پھر تم دونوں گھر آ جانا۔ ندیم، مگر وہاں کیسے ہوگا؟ مطلب وہاں پر تو اتنی جگہ بھی نہیں، اور اوپر سے آنٹی کے سامنے تم نروس ہو جاؤ گے۔ مہرین، کوئی بات نہیں، وہاں کچھ نہیں کہیں گی۔ مناہل، ہمیں شاپنگ بھی تو کرنی ہے، گھر سے تو نکلنا پڑے گا۔ مہرین، مگر میرے پاس پہلے سے ہی بہت ڈریسز ہیں۔ ندیم، مناہل دیکھو، ہمیں کچھ ماڈرن ڈریسز دیکھنے پڑیں گے، اور اس کی فٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے۔
اس لیے تمہیں چلنا تو پڑے گا۔ ریما، ایک بار مہرین کے ڈریسز بھی تو دیکھ لو، کیا پتہ اس کے پاس زیادہ اچھی ڈریسز ہوں، اور رہی بات شاپنگ کی تو وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ ریما نے مہرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہلکے سے دبایا، جس پر مہرین نے ریما کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا شکریہ کہہ رہی ہو۔ ندیم، یہ بھی ٹھیک ہے، تو آج شام کو تم مہرین اپنی ساری ڈریسز دکھانا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مناہل، ویسے یار مجھے نا کل کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ شیرو پلیز تم مجھے معاف کر دینا۔ شیرو، اٹس اوکے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بھول جاؤ۔ کالج سے چھٹی ہونے کے بعد میں اور رحیلہ باجی زرینہ خالہ کے گھر کے لیے نکل گئے۔ جیسا کہ خالہ نے کہا تھا، آج تو زرینہ خالہ کے گھر میں سب اکٹھے تھے، پورا گھر بھرا پڑا تھا۔ نکہت خالہ بھی یہیں تھیں۔ میں آتے ہی پہلے سرور ماما سے ملا اور پھر باری باری سب سے ملا۔ سب سے زیادہ خوشی تو زرینہ خالہ دکھ رہی تھیں، جنہوں نے مجھے کس کر گلے سے لگایا۔ زرینہ، مل گیا وقت تمہیں اپنی بڑی خالہ سے ملنے کا۔ ابھی بھی بہن کی شادی کا سن کر ہی آئے ہو نا؟ خالہ کو تو یاد کرتے نہیں۔ شیرو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ آپ سے ہی تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں۔ زرینہ، سن رہی ہو نکہت، یہ سب سے زیادہ پیار مجھے کرتا ہے، تم دونوں سے بھی ایسا ہی کہتا ہوگا نا؟ یہ باتیں بنانے لگ گیا ہے۔ اب چل جا، اپنی باجی سے بھی مل لے۔ زبیر سے زیادہ تو وہ تجھے اپنا بھائی مانتی ہے۔ ناصرہ باجی کا نام سن کر دل پھر سے ٹھہر سا گیا۔ میں ان کے سامنے جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اب خالہ کہہ رہی تھیں ان سے ملنے کو۔ وہ شاید اس وقت اپنے کمرے میں تھیں۔ میں دل کو مضبوط بنا کر ان کے کمرے کی طرف گیا تو کمرے میں ناصرہ کے ساتھ ماہرہ مامی اور رحیلہ باجی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ماہرہ مامی اپنی جگہ سے اٹھیں اور آ کر مجھے گلے سے لگایا۔ ماہرہ، آ گئے تم؟ کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ چلو مل لو ناصرہ سے بھی، میں ذرا کچھ کھانے کا دیکھتی ہوں۔ رحیلہ، ذرا میری بات سننا۔ ماہرہ مامی اپنے ساتھ رحیلہ باجی کو بھی لے گئیں اور اب کمرے میں اور ناصرہ باجی تھے۔ شیرو، مبارک ہو باجی، فائنلی آپ دونوں ایک ہو رہے ہیں زیب کے ساتھ، آپ خوش رہیں گی۔ ناصرہ، میری خوشی کس میں ہے یہ تو تم اچھے سے جانتے ہو، مگر شاید تم مجھے وہ خوشی دینا نہیں چاہتے۔ شیرو، آپ تو اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر رہی ہیں، تو اب کس چیز کی کمی ہے؟ ویسے بھی وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں اور آپ بھی خوش ہیں ان کے ساتھ۔ ناصرہ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ میں کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں؟ ناصرہ باجی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ کہا تو میں نے نظریں ہٹا لیں۔ شیرو، آپ بہت خوش رہیں گی اس کے ساتھ، جلد ہی آپ سب بھول جائیں گی۔ وہ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں۔ ناصرہ، میری خوشی کی پرواہ تمہیں کب سے ہونے لگی؟ اگر پرواہ کرتے
تو میری بات نہ مان لیتے۔ اب جو ہوگا، جیسا بھی ہوگا، میری قسمت۔ اپنے دل کو مار کر کون کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس بار ناصرہ باجی نے یہ بات کہہ کر اپنی نظریں پھیر لیں اور میری طرف پیٹ کر لی۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سے اور بات کروں، پر شاید میں خود کو روک نہیں سکتا تھا اور ایموشنز میں بہہ جاتا۔ اس لیے جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ اتنے میں نہیدہ باجی اور صبا باجی بھی آ گئیں اور ان کے پیچھے ہی زینت مہرین کو لیے یہاں آ گئی۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ ناصرہ باجی کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ پھر کھانا شروع ہو گیا۔ آج سب یہاں اکٹھے تھے تو کافی ٹائم لگ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا کیونکہ میرا من نہیں لگ رہا تھا، مگر ایسے جاتا تو سب برا مان جاتے، اس لیے بیٹھا رہا اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ مائرہ مامی کھانا دیتے وقت جب بھی میرے قریب آتیں ان کی نظریں مجھ پر رہتیں۔ کھانے کے دوران بھی باجی کی شادی میں کب کیا کرنا ہے، اسی بارے میں باتیں چلتی رہیں۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے گھر واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تبھی مائرہ مامی نے مجھے بلایا اور باہر لے آئیں۔ مائرہ، تو ایسے اداس کیوں بیٹھا ہے؟ تو نے ناصرہ کو بتایا نہیں؟ شیرو، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں مامی، دیکھ رہی ہو نا سب کتنے خوش ہیں، شادی ہو رہی ہے ان کی کچھ دنوں میں، ویسے بھی وہ زیب کے ساتھ خوش ہیں۔ مائرہ، تو تجھے دکھائی نہیں دے رہا یا تو دیکھنا نہیں چاہتا؟ ناصرہ خوش نہیں ہے۔ شیرو، کیا فرق پڑتا ہے مامی، زیب اچھا لڑکا ہے، وہ خوش رکھے گا باجی کو۔ مائرہ، مگر کیا وہ خوش رہے گی؟ تو مجھے پتہ ہے، جب تو اس دن ناصرہ سے ملنے اس کے آفس گیا تھا، اس دن زیب ناصرہ کا ہاتھ دیکھ کر بتا رہا تھا اور تم نے یہ سوچ لیا کہ ناصرہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھی ہے۔ ایک بار اس سے بات تو کی ہوتی تو خود ہی فیصلے لے لیتا ہے بنا سچائی جانے۔ پتہ ہے وہ کتنا رو رہی تھی۔ مائرہ مامی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا اور میں مامی کو حیرانی سے دیکھنے لگا۔ تو کیا سچ میں ایسا تھا اور میں اسے کیا سمجھ بیٹھا؟ مائرہ، اب ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو نے اس سے بات بھی نہیں کی ایک بار، اور اب اس کی شادی کی تاریخ بھی نکل آئی۔ اب تیرے پاس اس کا ہے کوئی جواب؟ کل کو ناصرہ کو گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھ پائے گا تو وہ آج بھی صرف تم سے پیار کرتی ہے، پتہ نہیں بیچاری کیسے زیب کے ساتھ رہے گی۔ شیرو، اب ان باتوں کا کیا مطلب مامی؟ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مائرہ، ایک بات مانو گے؟ شیرو، کہیے۔ مائرہ، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے اب اس سے دور بھاگنے کی بجائے اس کی شادی ہونے تک اس کے پاس ہی رہنا۔ شیرو، مگر اس کو زیادہ دکھ ہوگا اور مجھے بھی۔ مائرہ، اسے اب اپنی
سزا سمجھو۔ جو میں نے کہا وہ کرنا۔ میں بھی اب یہیں ہوں اور شادی تک یہیں رہوں گی، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہم باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ نکہت خالہ باہر آ گئیں۔